پیسہ بعد میں دو، پیسہ بعد میں دو، بچے پہلے دو، مدرسوں کو بچے پہلے دو۔ دشمنوں کی دشمنی سے کوئی نقصان نہیں، ہمارے اپنے اندر کے لوگوں کے کچھ کھجانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، تم کو اللہ نے بڑی زبردست طاقت عطا فرمایا ہے، تمہارے سے بڑے بڑے کام لیا ہے، تم قرآن کی عاشقہ بن جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں مدرسہ ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ نہیں میرے پیارو، اور غور کریں گے تو نتیجے عجیب نکلیں گے۔ ماں کا پیٹ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گود بچے کا دوسرا مدرسہ ہے، گھر کا ماحول مدرسے بچے کا تیسرا مدرسہ ہے۔ پیٹ کے اندر جب بچہ تمہارے اندر رہتا ہے، اسی وقت سے تمہارے اثرات بچے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اسی وقت سے اثرات داخل ہو جاتے ہیں، فطرت داخل ہو جاتی ہے، عادت داخل ہو جاتی ہے، طبیعت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی باتیں اپنی جگہ پر رکھو، اطباء کی باتیں اپنی جگہ پر رکھو، حضرت امام شافعی کا خود قول ہے بچے کی اکثر طبیعت خدا کی قسم ماں کی طبیعت کی مطابق ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا بچے کی طبیعت ماں کی طبیعت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ پیٹ میں بچہ رکھ کر ماں اپنے یہ 9 مہینے جیسے گزارتی ہے، اس کا اثر بچے کے صرف 9 مہینے تک نہیں پوری زندگی تک اثر پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سن لو، چلتے چلتے بہت جلدی کہتا چلوں۔ پڑوسی ملک میں ایک بزرگ کی مزار ہے، حضرت شاہ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام؟ حضرت شاہ بو علی قلندر۔ ان کے والد کا نام حضرت شاہ فخر الدین۔ سنو، اور سے سنو، آ کر رہے سنی کیا پوچھو، نہیں آ کو رہے جا کو واقعہ سناؤ، ایسے دین کے مذاکرے ہونا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر، مائیں بناؤ اپنے بچوں کو بناؤ۔ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، والد کا نام فخر الدین، والدہ کا نام جمال بی فاطمہ۔ دونوں کی محبت سے بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بھاگواڑی میں بھی روتے سوت نا بچے، ہمارے بنگلور میں بھی روتے سوت، بچے پیدا ہوتے روتے سوت، نہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ میں آگا بھاگواڑی کو بول کو، ہر بچہ روتا سوت۔ کچھ بچے پیدا ہوتے وقت ہنسے ہی، ان کا نام بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے، حضرت امام ضحاک رحمت اللہ علیہ۔ نام ان کا ضحاک نہیں، چونکہ وہ پیدا ہوتے وقت مسکرا رہے تھے تو ان کا نام ضحاک پڑ گیا۔ یہ لاکھوں میں ایسے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بھی روتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اب بچہ رویا تو اسے دودھ دینا، لوری دینا، جھولا جھلانا، بچہ رونا بند کر ڈالتا۔ لیکن یہ بچہ رونا ہی بند نہیں کر رہا ہے، دودھ دیے تو پی رہا ہی نہیں برابر، جھولا جھلا تو سو رہا ہی نہیں برابر، کیا کرے تے بھی بچہ رونا بند نہیں کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فقہا نے فرمایا 7 دن میں بچے کا عقیقہ کرو، سر منڈاؤ، بکرے ذبح کرو یا بکرا ذبح کرو۔ حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے، بچے کا عقیقہ کرے، اپنے دوستوں کو بلائے، اپنے پیر صاحب کو بھی بلائے، 2-3 منٹ میں بات ختم، پیر صاحب کو بھی بلائے، سب دعوت کو آ گئے۔ اب دعوت کھانے کے بعد پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا، میاں فخر الدین جس کے عقیقے میں ہم آئے ہیں ذرا اس بچے کو تو دکھاؤ۔ اب بچے کو لے کر آئے لپٹے لپٹے، بچہ رو رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، حضرت یہی میرا لال ہے جس کا آج عقیقہ آپ تشریف لائے۔ حضرت عجیب بات ہے، پیدا ہو کر 7 دن سے دن رات رو رہا ہے۔ دوا کیا حضرت، حکیموں کو بتایا حضرت، ذرا آپ دم کر دیں حضرت۔ حضرت نے بچے کو لے کر غور سے دیکھا، پھر بچے کے کان میں جا کر کچھ پڑھا، 5-6 منٹ پڑھے، اس کے بعد بچہ
स्पॉट ऐसा साइलेंट हो गया गोया कि रोना ही नहीं जन रहा है। सब कुछ घर में चर्चे। हजरत तो बहुत बड़े अल्लाह वाले, जूद असर दुआ पड़े। अब बच्चे के वालिद फकरुद्दीन ने अपने पीर साहब से पूछा, हजरत क्या दुआ पड़े, जरा हमना भी बताओ। रोने वाले बच्चे आए तो हमें भी पढ़कर फूंकते। पीर साहब ने कहा कि मियां फकरुद्दीन, हमने कोई दुआएं खास नहीं पढ़ी, इसके रोने का सबब मालूम किया। हम गौर किए तो नतीजा ये निकला, ये बच्चा जिस माँ के पेट में था वो माँ कसरत से कुरान पढ़ती थी, उसका असर बच्चे पर पड़ा। अब बच्चा पैदा होते ही माँ तहारत से बाहर हुई, कुरान की तिलावत छोड़ दी, तो बच्चे को उसकी आदत नहीं मिली। हमको ये कश्फ हुआ तो हमने बच्चे के कान में एक पाव पारा कुरान पढ़ा, उसे जरूरत मिल गई, वो रोना छोड़ दिया। ऐसा बनाती थी तुम बच्चों को मेरी माएँ। आज मोबाइल देखकर सुलाओगी बच्चों को, या हमल की हालत में खुद मोबाइल देखोगी, यूट्यूब देखोगी, फेसबुक देखोगी, इंटरनेट में गर्क होके अगर तू पेट में बच्चा रखकर ये जिंदगी गुजारेगी, या विलादत के बाद गोद में बच्चा रखकर ऐसी आज़ाद जिंदगी गुजारेगी, या दूध पिलाते पिलाते तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन को छोड़कर बच्चे को दूध पिलाया, तरबियत की, क्या तेरा बच्चा टीपू सुल्तान बनेगा? क्या तेरा बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा? क्या तेरा बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे प्यारों, आज एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे खानों पर है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, अगर आगे का सफर ना होता, हजरत अल्लामा से मैं इजाजत लेकर मेरा दर्द और मेरे ख्यालात और हालात तुम्हारे सामने रखता। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे खानों पे है, वक्त बहुत कम है। इस मुख्तसर से वक्त में अगर हम बदल गए, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे, वरना 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 वो दौर हम अपने आंखों से देखेंगे जो दौर गुजरे हुए लोगों ने कभी तातारियों के जुल्म के साए में भी नहीं देखा। अल्लाह हिफाजत फरमाए।